پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کا مسئلہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے یا پھر کہیں کہ بڑھ گیا ہے۔ صورتحال بڑی عجیب ہے اور حالات جو ہیں ڈاواڈول ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب بابر اعظم نے دو مطالبات دو ٹوک الفاظ میں سامنے رکھ دی ہیں، بھائی یہ دو مطالبات مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ جسے چاہے کپتان بنا دو۔ اب سلیکٹرز کی ایک ٹیم جا رہی ہے کاکول، جہاں پر وہ بابر اعظم کو منانے کی کوشش کرے گی کہ وہ پاکستان کی T20 کی کیپٹنسی قبول کر لیں۔ بابر اعظم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلے دو ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دو مطالبات نہیں مانے جائیں گے میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اور اس دوران بابر اعظم کے والد نے انسٹاگرام پر بہت ہی معنی خیز شعر لکھ کر پوسٹ کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ محسن نقوی ہوں اور مک مکاؤ نہ ہو کیسے پاسبل ہے۔ پاکستان کے کوچز کے حوالے سے مک مکاؤ اشتہار آج جاری کیا گیا ہے۔ اس کی کنڈیشنز ایسی ہیں، آپ کو دیکھ کر ہنسنے کے لیے مزید کوئی لطیفے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں جی اس رپورٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کپتانی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر جو کھینچا تانی ہے وہ ہو رہی ہے۔ کچھ جرنلسٹ بابر اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، اس موقع پر شاہین افریدی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شاہین افریدی کے حق میں کھڑے ہو جائیں، سپورٹ کریں، اور یہی کچھ رضوان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا کہ جب غلط فیصلہ کیا جا رہا تھا، ایک بھانڈ نے ایک بھنڈ مار دی تھی، پاکستان ٹیم کا شرازہ بکھیر دیا تھا پاکستان کے اتحاد کا ذکا اشرف نے، تب تو کسی نے نہیں کہا تھا شاہین افریدی کو کہ بابر اعظم کے حق میں کھڑے ہو جائیں، اس کو سپورٹ کریں۔ اب ان لوگوں کو سپورٹ بھی یاد آ رہی ہے، بڑی عجیب منطق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہین افریدی کو کنٹینیو نہ کیا جائے، میں ایک منطق کی بات کر رہا ہوں۔ اب شاہین افریدی کے حوالے سے جو مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی کیپٹنسی کیا فیلیور کھل کر سامنے آیا ہے، ایون کہ بندہ ریویو تک صحیح نہیں لے پاتا، گیند لیگ مس کر رہی ہوتی ہے ریویو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے جلدی۔ وہی سیم کیپٹن مصباح الحق ہوا کرتے تھے، ان کے سسر شاہد افریدی ریویو لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہی چیز ہے، جذباتی پن، ٹیڑھا پن، اور اس کو یہ کہ خود کو اکیلے کل سمجھنے والا انسان زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن اب پی سی بی کے پاس چوائسز بہت کم ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پی سی بی حکام کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی قیادت میں اگر پاکستان نے اچھے رزلٹ نہ دیے، نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں تو پاکستان ٹیم اچھے کھیل ہی لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ سی کلاس آ رہی ہے، ان کے ٹاپ 7 پلیئرز پاکستان کا ٹور نہیں کر رہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ہوم کنڈیشنز میں یہ سیریز ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان نے آئرلینڈ جانا ہے، پاکستان نے انگلینڈ جانا ہے، پھر T20 ورلڈ کپ 2024 ہے، اور یہ T20 ورلڈ کپ 2024 ہے، یہی در حقیقت سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے ان سلیکٹرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ اگر اچھے نتائج نہ آئے تو ان کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، جس طرح ورلڈ کپ 2023 کے بعد مکی آرتھر اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوا۔ اب اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم کو راضی کیا جائے۔ اب بابر اعظم کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دو مطالبات ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے جو والد صاحب نے مشورہ دیا ہے۔ پہلے میں والد صاحب کا ان کا ایک پیغام جو ہے زو مانی پیغام ہے، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں لکھا ہے تیر تیری طرف ہی آئے گا، یوں نہ ہوا میں شکار کرنا، ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ یہ ایسا خفیہ پیغام ہے، خفیہ تو نہیں ہے، اب تو سرعام ہے، آگے بھی تفصیل ہے لیکن میں اس میں زیادہ آگے نہیں جاتا۔ وہ در حقیقت یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 تک صرف کپتانی آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس میں اگر آپ نے اچھے نتائج نہ دیے تو آپ فارغ۔ یہ کوئی کپتان گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ ہر حال میں T20 ورلڈ کپ جیت کر آئے گا۔ بعض اوقات سیمی فائنل کھیلنا بڑی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات فائنل کھیلنا، لیکن بعض اوقات مقدر آپ کے اچھے ہوتے ہیں، آپ چیمپئن بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بابر اعظم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر مجھے کپتان بنایا گیا تو طویل المدتی، وہی کچھ
جو اب شاہین افریدی کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ایون کہ ان کے سسر سب سے زیادہ وکالت کر رہے ہیں کہ جب کپتان بنایا ہے تو وقت دیں، تو یہی کچھ اب بابر اعظم کہہ رہے ہیں تو ان کو برا لگ رہا ہے کہ جی وقت کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر میں 1-2 مہینے کے اندر کچھ نہیں کر سکوں گا، پھر آپ مجھے ٹائم دیں، پھر میں مزید ٹیم کو سیٹ کروں، اپنے انداز سے لے کے چلوں۔ اور اب تو اس میں 2 اور پلیئرز بھی آ گئے ہیں، اماد وسیم اور محمد عامر، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کرنے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو چیزیں بہتر کرنا پڑیں گی، نارملائز کرنا پڑیں گی، تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جس طرح ذکا اشرف نے پلان کیا تھا کہ دور آسٹریلیا تک ٹیسٹ کپتانی جو ہے بابر اعظم کو دیتے ہیں، وہاں جیسے ہارے گا ہٹا دیں گے، پتہ سب کو تھا کہ رزلٹ کیا آنا ہے۔ اب بابر اعظم کی یہ ایک ضد بن گئی ہے کہ جی مجھے ایک تو طویل المدتی یعنی کہ زیادہ عرصے کے لیے، کم از کم 2 سال کے لیے کپتان مقرر کیا جائے، اس کے علاوہ یہ کہ میں تینوں فارمیٹس کی کپتانی کروں گا، صرف ایک فارمیٹ کی نہیں کروں گا۔ اور یہی کچھ کہہ کر انہوں نے ٹیسٹ کپتانی چھوڑی تھی، جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ وائٹ بال کی کپتانی چھوڑ دیں، ٹیسٹ کپتانی آپ کنٹینیو کریں، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں، اگر کپتانی کروں گا تو تینوں فارمیٹس کی کروں گا، نہیں کروں گا تو کسی ایک کی بھی نہیں کروں گا۔ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شان مسعود کے حق میں بھی نہیں تھا کہ ان کو کپتان بنانا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ بہرحال اس لحاظ سے کہ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان کا نتیجہ جو ہے مختلف رہا، اس کی وجہ سے اس کو ہٹایا جائے، تو میرے خیال میں یہ پھر شان مسعود کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن گو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اس کے حق میں ہوں کہ اسے کپتان بنانا چاہیے تھا، یہ ذکا اشرف نے بھنڈ ماری تھی، یہ واضح ہے۔ لیکن شان مسعود کے جو لنکس ہیں، جو ان کی پاور ہے بیک اینڈ پہ، اس کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل ہے پی سی بی حکام کے لیے کہ وہ شان مسعود کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹا سکیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ سلیکٹرز کوشش کریں گے یار T20 کے لیے مان جاؤ نا، مان جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو اعتماد دے رہے ہیں کہ پوری آپ کی بات سنی جائے گی، پورا آپ کو اختیار دیا جائے گا، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن بابر اعظم بھی اب ان کے ساتھ لڑتے لڑتے کھلاڑی بن چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیا، پھر آپ جس کو چاہے یہ کپتانی کا ڈول پہنا دو، وہ بجائے اس کو۔ اب یہ صورتحال ہے پاکستان کی کپتانی کے حوالے سے۔ شاہین افریدی اپنے طور پر کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور شکوے بھی ایک طرف سے ان کے والد کے جو قریبی صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ پیغام رسانی کر رہے ہیں کہ شاہین افریدی کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا کپتانی سے ہٹانے کے حوالے سے، اور نہ ہی کچھ تو وہ ایک طرح سے ہلکی ہلکی لابنگ کی جو سریلی آوازیں، موسیقی سریلی کہیں کچھ بھی کہیں لیکن شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ تو ہے کپتانی کا چکر۔ اب اس کے حوالے سے اعلان کب ہوگا، یہ بھی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے۔ کل اتوار کو پاکستان کے کپتان کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ یہ ایک خبر آئی ہے کہ کل پاکستان کے نئے کپتان کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں کوچز کے حوالے سے۔ محسن نقوی، اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مکاؤ نہ ہو؟ ہمارے یہاں عجیب اصول ہیں، پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہماری بددیانتی یہ ہے کہ پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، پہلے معاملات طے کرتے ہیں کہ یہ کوچز یا یہ عہدیدار ہوگا، اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اشتہار بناتے ہیں۔ اب کہا گیا ہے کہ جو کوچ پاکستان کا بنے گا اس کا کم از کم لیول 2 کوچنگ جو کورس ہے ہونا ضروری ہے۔ یہاں شہر جیسن گلیسپی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انٹرنیشنل ٹیم، کسی ڈومیسٹک یا کسی فرنچائز کرکٹ میں کم از کم 5 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی دونوں کو پورا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ باقی کوچ اگر کسی نے 4 سال کا تجربہ بھی ہے، اس کے اوپر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بنا بنایا مکاؤ اشتہار ہے، اور اس میں یہ کہ ہمارا عجیب اصول ہے۔ مصباح الحق کو اگر ہم نے چیف سلیکٹر بنانا ہے، ہیڈ کوچ بنانا ہے، پھر کہتے ہیں کوئی تجربے دی لوڑ ہی نہیں، جڑا بھی اچھی داڑھی ہوئے، ہنسدا ہوئے، آ جاوے، بنا دیتے ہیں۔ جب محمد حفیظ کو بنانا ہو تو ذکا اشرف کو آ جاؤ، جڑا بھی آ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جب اپنی مرضی کی ٹیم رکھنی ہو، پھر اپنی مرضی کی شرائط بنا لیتے ہیں، اس کے مطابق قانون بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا قانون اور ہمارے پی سی بی کا قانون کوئی فرق نہیں ہے۔
اب یہ بات حتمی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے 2 ہیڈ کوچز ہوں گے، ریڈ بال کے لیے الگ، وائٹ بال کے لیے الگ۔ وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیسپی۔ باقی یہ جتنے اشتہار ہیں جو ہو رہا ہے یہ سب ٹروفی ڈرامہ ہے۔